السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت النبی کے درخشاں پہلو، آج یہ تیسرا درس ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، سلیکٹ فرمایا ہے، چوز کیا گیا ہے۔ اب آپ کے پیدائش کا مرحلہ آ رہا تھا، لیکن مکہ میں پیدا ہونے سے پہلے مکہ میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ دو تین ایسے کیسز سامنے آئے جن کو اسٹڈی کر کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ میں کچھ عجیب اور بڑا ہونے والا ہے۔ جب کوئی بڑی ہستی آنے والی ہوتی ہے، بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے انتظام و انصرام بھی ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے سب سے بہترین پیغمبر کا انتخاب ہو چکا ہے، مکہ المکرمہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور قیامت کی پہلی نشانی بننے والے ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے ماحول کو بھی آپ کے مطابق بنا دیا۔ چنانچہ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ المکرمہ میں 3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ جسے امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں درج کیا ہے، جس کی سند حسن ہے، وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں مکہ میں زمزم کا وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ وہ زمزم کا کنواں فلاں جگہ پر ہے۔ خواب میں لوکیشن بھی عبد المطلب صاحب کو دکھایا گیا۔ اب یہ بار بار جب خواب دیکھتے ہیں تو کھدائی چالو کرتے ہیں تو نیچے اسماعیل علیہ السلام کی شادی جس خاندان میں قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی تھی، جس سے مکے کی آبادی بنی تھی، ان لوگوں کے وہ پرانی چیزیں ملنی شروع ہو گئی، جیسے ان کی تلواریں، ان کی زرہیں اور سونے کی چیزیں ملنے لگی۔ عبد المطلب صاحب نے وہ ساری چیزیں کلیکٹ کی اور ان سب کو بعد میں خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا۔ جب زمزم کا کنواں مل گیا تو مکہ کے دوسرے قریش کے لوگ کہنے لگے، عبد المطلب تم اکیلے یہ شرافت لینا چاہتے ہو، ایسا کرو کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی میں ہمیں بھی آپ پارٹنر بنا لو، یہ ہمارے حصے میں بھی کچھ آ جائے، کیونکہ سب کا کنیکشن حضرت ابراہیم سے تھا، حضرت اسماعیل سے تھا، اور اس پر یہ سب کے سب لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم اولاد اسماعیل سے ہیں۔ جب کنویں کا پتہ چل گیا تو یہ سب کے سب اس میں پارٹنرشپ مانگنے لگے۔ اب عبد المطلب صاحب نے کہا نہیں، یہ خواب مجھے دکھلایا گیا ہے، لہٰذا کنویں کی کھدائی میں ہی کروں گا، میں ہی اس کی نگرانی کروں گا، میں کسی کو اس میں شراکت داری نہیں دینا چاہتا۔ جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے راستے میں کچھ ایسی چیزیں ان کو نمودار ہو گئیں کہ خاندان والوں نے مان لیا کہ عبد المطلب آپ ہی کھودو، ہم کو اس میں حصہ داری نہیں چاہیے، کیونکہ خواب آپ ہی کو دکھلایا گیا۔ تو نظر مان لی کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا۔ اب یہ معاملہ کنواں کے کھودے جانے کا ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں خواب کے ذریعے سے کھدوا دیا گیا۔ یہ ایک طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے راستے ہموار ہو رہے تھے۔ دنیا کے لیے مکے کو مرکز اور سینٹر بنایا جا رہا تھا۔ آج پوری دنیا اسی مکہ المکرمہ سے زمزم کا پانی پی رہی ہے، سیراب ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ اس کی تمنائیں اور آرزویں لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے زمزم مل جائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو نظر مان لی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ تاریخ طبری میں یہ واقعہ لکھا ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے کہ جب ان کے بچے بڑے ہو گئے، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، بعض نے کہا 11، بعض نے کہا 13، زیادہ صحیح تر اقوال یہ ہیں کہ ان کے 10 بیٹے تھے۔ زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب،
غیداق، مقوم، صفار، عباس، یہ 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں، ام الحکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروا، امیمہ. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو چھوڑ کر 9 چچا تھے اور آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں. اب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں. پہلے سے اللہ سے نظر مان رکھی ہے کہ میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، بیٹا بڑا ہو گیا، اب بات تو پوری کرنی ہے. تو بت کے پجاری کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسی نظر مانی تھی، میں کیا کروں؟ تو بت کے پجاری نے کہا کہ لاؤ فال نکالتے ہیں. 10 تیریں لی گئیں، 10 تیروں پہ الگ الگ بیٹوں کا نام لکھا گیا اور اس کے بعد جب فال نکالا گیا تو عبداللہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آ گیا. سب سے پیارے، سب سے خوبصورت وہی تھے. 10 بیٹوں میں سب سے چہتے وہی تھے، سب سے خوبصورت بھی وہی تھے، انہی کا نام آ گیا. عبد المطلب سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے کرتے تھے. اب کرے تو کیا کریں؟ آزمائش. نظر مانی ہے بیٹے کو ذبح کروں، کیا کروں؟ کرنا نہیں چاہتے تھے. راستہ نکالا، کہا کرتے ہیں کیا. پھر گئے اسی عورت کے پاس جو اس طرح کی باتیں بدلاتی تھی کہ میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں. اس عورت نے مشورہ دیا، کہا جناب عبد المطلب آپ 10 اونٹ ایک طرف کرو اور اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک طرف کرو اور اس طریقے سے آپ نام نکالنا شروع کر دو، دونوں میں قرعہ اندازی کرنا شروع کر دو، گوٹی ڈالو. کہا ٹھیک ہے گوٹی ڈالوں. پھر اگر عبداللہ کا نام پھر سے آ گیا تب کہا پھر سے گوٹی ڈالنا، 10 اونٹ اور لگانا اور ایسے ایسے لگاتار کرتے رہنا جب تک کہ تمہارے بیٹے کا نام ہٹ کے وہ اونٹوں کا نام آ جائے. یعنی بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا ہے. یہ اس عورت نے آئیڈیا دے دیا. اب آئے عبد المطلب صاحب 10 اونٹ ایک طرف کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک طرف کیا. اب اس کے بعد جب قرعہ اندازی کرنے لگے اور گوٹی نکالنے لگے تو پہلی بار میں عبداللہ صاحب کا نام آ رہا ہے، دوسری بار میں پھر عبداللہ صاحب کا نام، تیسری بار پھر عبداللہ صاحب کا نام، ایسے ایسے 9 بار انہی کا نام آتا رہا. یعنی 90 اونٹ ایک طرف ہو گئے. 10ویں بار جب اونٹ لگایا ادھر 100 اونٹ ہو گئے، ادھر جناب عبداللہ. اب 10ویں بار میں اونٹوں کا نام آ گیا. کہا اب یہ اونٹ ذبح کریں گے. 100 کے 100 اونٹ ذبح کیے اور خانہ کعبہ کے آس پاس وہ گوشت چھوڑ دیا. نہ کسی انسان کو روکا، نہ کسی جانور کو روکا، نہ پرندوں کو روکا، جو آیا جو پایا اور کھایا. اس طریقے سے ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے ذبح کیے. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کہتے تھے میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، سیدنا اسماعیل کی اولاد ہوں. ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم خواب میں ان کے باپ کو دیا گیا تھا اور میں اپنے والد عبداللہ کی اولاد تو ہوں ہی، ان کو بھی ذبح کرنے کا خواب عبد المطلب کو دکھلایا گیا تھا. تو یہ دوسرا واقعہ ہوا. یعنی اللہ کے نبی کے باپ کی حفاظت. آپ ذرا دیکھیے، میں نے کل اسی لیے کہا تھا آپ سلیکٹڈ اینڈ چوزن پرسنالٹی تھے. باپ کو اگر دادا نے ذبح کر دیا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ پیدائش کیسے ہوتی آمینہ کے لال عبداللہ کے اس در یتیم کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا واقعہ ہوا. یہیں سے قانون بن گیا عرب کے اندر کہ اگر کسی نے کسی کو مارا تو دیت میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے. یہیں سے قانون بنا اور اس قانون کو اسلام نے برقرار رکھا. اسلام نے آج بھی یہ قانون رکھا کہ ایک آدمی کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ کی دیت ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک معاملہ چلتا جا رہا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہوا ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ عبداللہ کے ذریعے سے اپنی ماں کے پیٹ میں پلنے لگے. یعنی کہ اللہ کے نبی ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں، حالت حمل میں ہیں. آپ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے، یعنی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ مکہ المکرمہ میں رونما ہوتا ہے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ سارے عرب کے درمیان یہ مشہور ہو گیا. جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے عرب کے اندر پھیل گئی. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی حصہ بنا دیا اور واقعہ خانہ کعبہ پہ ابرہا کا حملہ کرنا اور اللہ تعالیٰ پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے سے ابرہا کو شکست دینے والا واقعہ جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, परिंदों के झुंड को भेजकर इनके हाथी के लश्करों को तबाह बर्बाद कर दिया। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, पत्थरों की कंकरियां लेकर ये छोटे छोटे परिंदे इस लश्कर पर हमलावर हो गए और लश्कर के लोग मरते चले गए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल, सारी की सारी फौज मर गई, सब के सब खत्म हो गए और मरने का अंदाज इतना भयानक था, इतनी बुरी मौत मरे कि एक कंकरी उनके ऊपर लगती पूरा बदन सलने लगता, गलने लगता, भागते जाते और रास्ते में मर जाते। लश्कर का लीडर भी मारा गया, सारी लश्कर मारी गई, हाथी चिंगार मार के वापस भागने लगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसे मारे गए जैसे चबाई हुई भूस की तरह हो गए। अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान करीम में बयान किया। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं ये हमारे नबी के दुनिया में पैदा होने से 50 या 55 दिन पहले की बात है। हुआ क्या था, यह अबरहा क्रिश्चियन था, यह उस जमाने का मुसलमान था, क्रिश्चियन था। इसने एक कनीसा बनवाया, एक इबादत खाना बनवाया और चाहता था कि लोग मक्का छोड़कर यहां आने लगे, क्योंकि मक्का में खाने काबा की वजह से बिजनेस बहुत ज्यादा होता था, लोग आते थे दूर दराज से। कहा लोग इधर कनेक्ट हो जाएं तो हमारे यहां भी बिजनेस का हब बन जाएगा। इसकी नीयत खराब थी, लेकिन अरब कबीलों में से किसी एक आदमी ने एक हरकत कर दी कि उसके कनीसे में जाकर पखाना कर दिया या कोई गंदगी की चीज डाल दी। अब उसको नीयत पहले से खराब थी खाने काबा को लेकर, उसको बहाना मिल गया और उसने पूरी लश्कर के साथ खाने काबा पे हमला करना चाहा और पूरी लश्कर लेकर आ भी गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, जो उस वक्त खाने काबा के मुतवल्ली थे, उसके केयरटेकर थे, तो जब अबरहा ने पैगाम भिजवाया कि हमला करने आ रहा हूं, अब्दुल मुत्तलिब साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे लश्कर के लोगों ने हमारे जो ऊंट अपने कब्जे में कर लिए हैं वो ऊंट कह दो वापस कर दे। अबरहा ने कहा ये अजीबो गरीब केयरटेकर मुतवल्ली है मस्जिद का, मैं इसकी मस्जिद को ढाने जा रहा हूं, डिमोलिश करने जा रहा हूं, ये उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये अपने ऊंट के बारे में बात कर रहा है। जिस खाने काबा की वजह से मक्का का एहतराम हो रहा है, सारी दुनिया के लोग आते हैं, यहां बिजनेस होता है, ये उसका मालिक, उसका निगहबान, निगरान उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। कहा तुम तो अजीबो गरीब आदमी हो, कहा ये जिसका घर है वही बचाएगा, मैं इसके बारे में क्या बात करूं, ऊंट हमारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमारे ऊंटों को छोड़ दो। यानी कि उस वक्त के लोग भी मानते थे खाने काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि जब अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर के आसपास ये बुतों का क्या काम है। इसी शिर्क को मिटाने के लिए तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे। बहरहाल अबरहा आया और अपनी पूरी फौज के साथ, हाथियों के साथ बढ़ना चाह रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया और ऐसे अजीब व गरीब अंदाज में उनको शिकस्त दी गई कि दुनिया ने उसको याद किया। अगर मक्के के लोगों ने मुकाबला करके मैदान में आकर मारा होता तो शायद उतनी बड़ी जंग न मानी जाती। हाथी लेकर आने वाली लश्कर को अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों से और छोटी छोटी कंकरियों से मार दिया, इसलिए यह जंग एक अजीब व गरीब जंग बन गई। इस जंग के होते ही पूरे अरब में यह बात फैल गई, अरे देखो मक्का के लोग जो मुशरिक हैं, जो बुतों के पुजारी हैं, ये लोग जीत गए और इनका आदमी जंग में आया भी नहीं, इनकी तरफ से चिड़ियों ने हमला किया है। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर से मदद आई है। इस पूरे वाकये से दो बड़ा फायदा हो गया। एक फायदा यह हुआ कि अरब के दरमियान कुरैश को जो इज्जत थी और बढ़ गई कि हाँ भाई इनका कनेक्शन ऊपर वाले से गहरा है, ये बड़े लोग हैं। और इसकी इज्जत बढ़ने के बाद लोग यहां और आने लगे, लोगों का एहतराम, लोगों का अकीदा खाने काबा से और गहरा हो गया और कुरैश को फलने फूलने का मौका मिलने लगा, इनका बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा।
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی پیدا ہو گئے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، تو جب آپ نے قریش کو دعوت دینی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو دعوت دی اور فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اے قریش کے لوگوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو سجایا، تمہارے لیے اللہ نے یہ وسائل پیدا فرما دیے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں بھی سفر کر رہے ہو، گرمی کے دنوں میں بھی سفر کر رہے ہو۔ عرب کی دنیا میں جہاں کمزوروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، کسی مسافر کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، کوئی بزنس مین ڈر کے مارے اپنا مال لے کر کہیں باہر سفر پہ نہیں جاتا تھا، تم کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ تم خانہ کعبہ کے نگہبان ہو، اس لیے کہ تم کعبہ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہو۔ تمہاری عزت عرب کے درمیان اس لیے ہو گئی کہ تم خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے متولی بن گئے۔ تو جس اللہ رب العالمین کے گھر کی وجہ سے تمہیں رتبہ ملا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس اللہ نے اس بھوکمری کے زمانے میں قریش کو کھلایا اور اس بدامنی کے زمانے میں قریش کو امن و امان عطا فرمایا۔ قریش کا یہ فائدہ ہو گیا۔ اور تاریخ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کے داداؤں میں جب آپ جاتے ہیں تو بنو کنانہ جو تھے وہ الگ الگ شہروں میں پھیل گئے تھے، لیکن قصی ابن کلاب اللہ کے نبی کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، انہوں نے سارے اولاد اسماعیل کو اور اولاد کنانہ کو جمع کر کے مکہ میں اکٹھا کر دیا تھا، اسی لیے ان کے بعد کے قبیلوں کو قریش نام دیا گیا۔ قریش کا معنی علماء نے بتایا ہے یہ تقریش سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، گیدرنگ کر کے رہنا۔ تو وہ حضرت اسماعیل کی جو نسل چلتی چلی آ رہی تھی وہ الگ الگ سٹیز میں پھیل گئی تھی، الگ الگ جگہوں پہ چلے گئے تھے، لیکن آپ کے دادا نے قصی نے یہ کام کیا کہ کہا کہ ہاں تم اولاد اسماعیل میں سے آ جاؤ، مکہ میں آ جاؤ، تم بھی مکہ میں آ جاؤ، تم بھی مکہ میں آ جاؤ، الگ الگ شہروں سے اکٹھا کر کے مکہ کے اندر قریش کو جمع کیا گیا، اسی لیے ان کا نام قریش پڑا بھی، کیونکہ یہ لوگ جمع کیے گئے، گیدرنگ ان کی ہو گئی تھی۔ ان کا فائدہ اس واقعی فیل سے قریش کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ ایک حکمت ہمیں اور آپ کو جاننی ہے، حکمت کیا ہے؟ سوال پہلے سمجھو، یہ واقعہ ہوا اس سے کئی سو سال پہلے۔ بیت المقدس یہ بھی مسلمانوں کی تیسری بڑی مسجد ہے جو فلسطین کے اندر، اس پر جو نگہبان و ذمہ دار تھے مسلمان تھے۔ بعد کے دوسرے مشرکوں اور کافروں نے حملہ کیا تو یہ مسلمان ہار گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ باہر کے مشرک نے حملہ کیا، بیت المقدس کے ذمہ دار جو مسلمان تھے ہار گئے، ان کے قبضے میں چلی گئی۔ لیکن یہاں پر خانہ کعبہ کے ذمہ دار کون ہے؟ بتوں کی پجاری۔ خانہ کعبہ کے ذمہ دار بتوں کی پجاری، ود سوا یغوث یعوق، ان لوگوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے مشرک ہیں۔ شرک اتنا بڑا ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے۔ شرک اکبر میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ لیکن جب ان کی جنگ ہو گئی ابرہہ سے، ابرہہ اس زمانے کا مسلمان ہے، کرسچین ہے، نصارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مسلمان کی مدد نہیں کی، کرسچین کی مدد نہیں کی، اللہ نے مشرکوں کی مدد کر دی، یعنی کہ کرسچین ہار گئے، مشرک لوگ جیت گئے۔ کیا حکمت رہی ہوگی؟ بات سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کرسچین اس زمانے کے مسلمان ہیں، وہ ہار گئے، اور یہ بتوں کے پجاریوں کو اللہ نے جیت دے دی، ان کو عزت مل گئی، پورے عرب میں ان کو شہرہ ہو گیا، اور یہ لوگ ماننے لگے کہ ان کا کنیکشن اللہ سے گہرا ہے، جبکہ یہ لوگ مشرک تھے۔ کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو کئی علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الصحیح اس کے اندر ذکر کیا، امام ابن قیم نے زاد المعاد میں ذکر کیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں ذکر کیا، اسی طریقے سے علامہ ماوردی نے اعلام النبوہ میں ذکر کیا۔ کئی لوگوں نے، سیرت نگاروں نے اس حکمت پر ڈسکس کیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں، کیا ریزن تھا کہ اللہ مشرکوں کی مدد کر رہا ہے اور اس وقت مسلمان ہارے جا رہے ہیں؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا تھا کرسچن، تو اس کی نیت خراب تھی، وہ ظلم کرنے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ظالموں کی مدد نہیں کرتا ہے، اور جب ظلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں دین اور دھرم دیکھتا بھی نہیں ہے، بس اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ مظلوم مسلمان ہے تب بھی اس کی مدد کی جائے گی، نان مسلم ہے تب بھی اس کی مدد اللہ فرمائے گا، ظالم کی مدد اللہ کبھی نہیں فرمائے گا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم۔
ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو واقع فیل ہوا اور جو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے چڑیوں کے جھنڈ کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی، یہ اس بات کی علامت بن رہی تھی کہ اے لوگوں اب بیت المقدس سے ہٹ کر دنیا کی امامت اور دنیا کو رہبری دینی سربراہی کرنے کا پورا کام مکہ سے ہونے والا ہے. اب لوگوں کا قبلہ بھی بدلنے والا، بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ بننے والا ہے. اب یہ خانہ کعبہ پوری دنیا کے اندر پھر سے ہائی لائٹ ہونے والا ہے اور یہی سے اللہ کی توحید کی باتیں دنیا میں پھیلیں گی. اللہ نے اپنے اس گھر کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس گھر کو دنیا میں دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس گھر کے آس پاس اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کی مدد فرما دی. ابن تیمیہ رحم اللہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مدد یا تو خانہ کعبہ کی وجہ سے ہوئی یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ خانہ کعبہ کے مشرک متولیان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے مدد نہیں ہوئی کہ یہ ان کے پڑوسی تھے اس لیے ان کو بچا لیا گیا، بلکہ اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے یہ مدد کی گئی. یعنی کہ یہ ایک نشانی تھی، ایک علامت تھی کہ اب مکہ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھو عجیب و غریب واقعات پیش ہو رہی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں ھذا توطئۃ لظہورہ حیث دفع اللہ نصارى الحبشہ عن الکعبہ دون حول من العرب المشرکین تعظیما لبیتہ. یہ اللہ تعالی بتا رہا تھا اور یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ اب اس خانہ کعبہ کے آس پاس میں اللہ کی جانب سے کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کوئی عجیب و غریب قصہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ جب محمد الرسول اللہ ٹھیک 50 یا 55 دن کے بعد وہیں خانہ کعبہ کے چند قدموں کی دوری پہ آمینہ کے گھر میں جنم لیتے ہیں تو یہ واقعہ گویا کہ اپنی جگہ پہ صحیح ثابت ہو جاتا کہ واقعتاً مکہ میں کچھ بڑا ہوا. اور بڑا کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. اس زمانے کے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ یہ کون آ رہا ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا یہ کون آ رہا ہے، یہ کس کی پیدائش ہو رہی ہے. تو رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا کیا کیا؟ یہ پوری باتیں کل سے آج تک ہم سمجھ رہے ہیں. مکے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کے خاندان کے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو یہ خاندان جو پہلے سے عزت دار ہوگا اسی خاندان کے فرزند جب اٹھے گا تو لوگوں کو اس کی بات سننی پڑے گی. چنانچہ لوگوں نے میرے نبی پہ بہت الزامات لگائے، جھوٹا بھی کہا، جادوگر بھی کہا، پاگل بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے خاندان اور آپ کے نسب پہ انگلی اٹھا دے. کسی نے نہیں اٹھایا، جانی دشمنوں نے بھی نہیں اٹھایا کہ نہیں اس کا خاندان صحیح نہیں، اس کا نسب صحیح نہیں ہے. نسب پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر یہ 3 واقعات رونما فرمائے. ایک زمزم کا کنواں نمودار ہوا، دوسرا یہ آپ کے والد محترم کی جان بچائی گئی اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ کو ذبح کروایا گیا، اور تیسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. شاید یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کا آگمن ہونے والا ہے، ان کو ویلکم کرنے کی اللہ کی طرف سے مکۃ المکرمہ کی ہواؤں کو، فضاؤں کو تیار کیا جا رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.